اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح کی آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ میرے پیارے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرماتا ہے، اور پھر حضور کے ساتھ والے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا ذکر فرماتا ہے، اور ان کی تعریف، ان کے محاسن کو بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے اپنا نمائندہ بنا کر۔ والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کا فضل چاہتے ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رسالت کے ذکر کے بعد حضور کی معیت کا ذکر کیا ہے، حضور کے ساتھ ہونے کا ذکر کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کا ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ معیت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ رسول کے ساتھ ہو تو صحابیت کا تاج سر پر رکھ دیتی ہے، صحابی کے ساتھ ہو تو تابعین کا تاج سر پہ رکھ دیتی ہیں، تابعین کے ساتھ ہو تو تابعین کا تاج سر پر رکھ دیتی ہیں۔ اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر والذین معہ فرمایا کہ ان کے ساتھ والے، یہ جو ساتھ والے ہیں ان کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والوں میں دونوں تھے، حضور کے رشتہ دار اہل بیت اطہار بھی اور حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ امت کے غوث، قطب اور ابدال سے بلند و بالا ہیں، اور یہ صرف اور صرف جو فضیلت ان کو حاصل ہوئی وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور اسی محبت میں مرتے دم تک اپنے آپ کو اس پر قائم رکھنے کی بدولت۔ تو صحابی رسول وہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اب اس کے عمل پر اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اسی نسبت سے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ خواہ اس کی زندگی میں کسی کی نمازیں زیادہ ہیں یا کم ہیں، روزہ یا حج و زکوٰۃ، اس کو معیار نہیں بنایا گیا، بلکہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معیار بنایا گیا۔ سابقون الاولون کا جو مرتبہ دیگر صحابہ میں افضل ہے،
اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا۔ بار بار دیکھنا اور بار بار ان کی خدمت میں حاضر رہنا، ان کے لیے اپنے آپ کی جان مال کی قربانی دینا، اللہ تبارک و تعالی اس کا جو اجر عطا فرمایا ہے ان کو، وہ امت کے بعد میں آنے والے کسی کی بھی عبادت کے باوجود وہ یہ مقام حاصل نہیں کر سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو محبت، ایثار و قربانی، شجاعت و بہادری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے میں کوئی ہمیں کسی سے پیچھے نظر نہیں آتا۔ ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ آج یہ ماہ مبارک جمادی الثانی کا مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتا ہے، تو ہم اسی مناسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے کچھ گوشے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ صحابہ کرام میں اولین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے بالکل ابتدائے اسلام میں جو ہے اسلام کو قبول کیا، جس وقت اسلام کی قبولیت کا کفار جو ہیں وہ کفارہ ادا کراتے تھے۔ مسلمان کو اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے پر سختیاں سہنی پڑتی تھیں، ہجرت کرنی پڑتی تھی، اپنا گھر بار قربان کرنا پڑتا تھا، اور یہ سب انہوں نے کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھتے ہیں تو ان ساری محبتوں کے اندر ہر صحابی جو ہے وہ ہمیں بہت ہی بلند و بالا مقام پر نظر آتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اس محبت والے لشکر میں امام نظر آتے ہیں۔ جب جان کا معاملہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم کعبہ میں جاتے ہیں، میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت اسلام دیتے ہیں، وہ بھڑک اٹھتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور ان کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ اس پر کفار مکہ سخت ترین ظلم و ستم کا شکار کرتے ہیں ان کو، اور اتنا مارتے ہیں کہ لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اب زندہ نہیں بچیں گے۔ قبائلی دور ہے، قبائلی نظام ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے قبیلے کے لوگ انہیں اٹھا کر ان کے گھر لے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت میں ہیں، 2 دن گزر جاتے ہیں، آپ کو ہوش نہیں آتا۔ جب ہوش آتا ہے اور قبیلے کے لوگ، رشتہ دار، گھر والے چاروں طرف کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں یہ زندہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، آنکھ کھول کر پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ رشتہ داروں کو غصہ آتا ہے کہ ابو بکر یہ تم کیا کہہ رہے ہو جس کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے ان کی خیریت بتاؤ، وہ کیسے ہیں۔ سامنے حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، جو اسلام قبول کر چکی تھیں لیکن اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ ظاہر ایسا ماحول تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا اسلام ظاہر تھا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، اور اس میں کوئی ان کی کمی نہیں تھی، بلکہ ماحول کے حساب سے وہ چل رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ حضور خیریت سے ہیں۔ آپ کو اس وقت تک سکون نہیں آیا اور فرمایا کہ مجھے لے چلو، ایک نظر میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ گویا اپنی جان کی پرواہ نہیں کی
اپنی جان کو تقریباً انہوں نے اپنے حساب سے قربان کر دیا تھا، اللہ نے ان کی زندگی رکھی محفوظ رہے، اور جب ان کو لے کر آئے تو وہ صحیح طرح چل بھی نہیں سکتے تھے۔ اس حالت میں جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں، آپ خیریت سے ہیں تو بس پھر سب ٹھیک ہے۔ یہ جان کا معاملہ تھا۔ مال کا معاملہ آیا تو آپ جانتے ہیں مشہور و معروف کہ جب اپنے تن کے کپڑے تک حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور ایک چادر یا ایک ٹاٹ کا لباس پہن کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ بتانا تھا کہ جان کی ضرورت پڑے تو یا رسول اللہ جان بھی آپ کے اوپر قربان، مال کی ضرورت پڑے تو مال بھی آپ کے اوپر قربان۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب انہوں نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم و ستم سہتے ہوئے دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ بس یہ کلمات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ لگے کہ یہ میرے آقا کی چاہت ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے بلال کو خرید کر آزاد کرنا ہے۔ وہ مکے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے انویسٹر تھے، بزنس مین تھے، اور تاجر ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایسا سودا کریں جس میں نقصان کا کم سے کم احتمال ہو۔ لیکن آپ امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ امیہ بتاؤ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، کتنے میں دو گے؟ اب آپ اندازہ کیجئے ایک غلام دنیا کی نظر میں وہ ایک معمولی ہے، بظاہر کوئی حسن و جمال نظر نہیں آ رہا، بظاہر اس کی کوئی قیمت نظر نہیں آ رہی، ایک کافر کی قید میں ہے، کافر کا غلام ہے، لیکن دل سے رسول اللہ کا غلام ہے اور میرے آقا کا چاہا ہوا ہے۔ صرف یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چاہتے ہیں، اس کی تکلیف کو میرے آقا برداشت نہیں کر پا رہے، اس کو ہر صورت میں آزاد کرانا ہے، کیا ہے مجھے دنیا کی کوئی بھی قیمت دینی پڑی۔ امیہ نے بلیک میل کیا۔ پہلے تو حیران ہوا کہ ابو بکر تم یہ سودا کرنا چاہتے ہو؟ جانتا تھا کہ مکے کا بہت بڑا تاجر ہے، ایسے گھاٹے کا سودا تو نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی قیمت بتائی، فرمایا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ عربی النسل گھوڑا جو تمہارے پاس ہے، فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی لے لو۔ ایک یہودی غلام عربی النسل، فرمایا وہ بھی اس کے بدلے لے لو۔ امیہ حیران ہیں کہ مکے کا اتنا بڑا تاجر اور اس طرح سے اپنی دولت ایک غلام، حبشی غلام پر لٹا رہا ہے۔ اس کی نظر میں تو حضرت بلال کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چاہا اس کی کتنی قیمت ہوگی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرما دیا کہ جو کون ہے جو میرے بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ جب یہ کلمات بار بار کان میں گونجیں تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال کی قربانی پیش کی اور امیہ کو ایک بہت بڑی قیمت دے کر حضرت بلال کو حضور کی بارگاہ میں لے آئے، خرید کر آزاد کرا دیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر دنیا کی نظر میں یہ ایک بڑا عجیب سودا تھا کہ بڑی قیمت دے کے بظاہر ایک کم قیمت کی چیز خریدی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ گڑی ہوئی تھی کہ حضور کی چاہت کیا ہے، حضور کی محبت کیا ہے، حضور چاہتے کیا ہیں۔ بس اسی کو اپنا نصب العین بنایا
اور حضرت بلال کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات تصور کریں کہ اس وقت میرے آقا کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ ابو بکر نے میری چاہت کو میرے پاس لا کے ڈال دی اور اتنی بڑی قیمت ادا کر دی، صرف میری محبت کی خاطر اپنے مال کی اتنی بڑی قربانی دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، بلال کی خرید میں ہمارا بھی حصہ ڈال۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتنے مقدس لوگ تھے جو بارگاہ رسالت میں اتنے مقبول تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنے راضی تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو کل کائنات اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کو اللہ نے یہ مقدس مقام عطا فرمایا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ اس طرح انہوں نے صرف حضرت بلال کو نہیں اور بھی بہت سارے غلاموں کو آزاد کرایا، اسلام کے لیے ان کو آسانیاں عطا فرمائیں۔ یہ وہ دور تھا جو صرف قربانی کا دور تھا، آرام و آسائش کا دور نہیں تھا، جان کا خطرہ تھا، مال کا خطرہ تھا۔ ان تمام خطرات کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر یہ سارے کام انجام دے رہے تھے۔ یہ تھی وہ محبت اور یہ تھا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا، 13 برس ان لوگوں نے کتنی تکلیفوں میں گزارے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس عطا فرمائی اور ایک زبردست انعام اور اکرام عطا فرمایا، اور تمام انبیاء کا امام بنا کر آپ کو سفر معراج عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا یہ سفر اختیار فرمایا اور راتوں رات اس سفر کو اللہ کی عطا سے مکمل کیا، اور صبح تشریف لائے اور کفار کو فرمایا کہ میں نے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور کل کائنات کا سفر طے کیا ہے، جس پر سارے کفار جو تھے وہ مذاق اڑانے لگے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب سفر کے لیے کوئی تیز رفتار ٹرینیں یا راکٹ یا جہاز نہیں تھے جو گھنٹوں میں ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک پہنچا دیتے، چہ جائے کہ آسمانوں کی سیر۔ ان کے لیے یہ ناقابل یقین واقعہ تھا۔ ابو جہل نے جب یہ سنا تو اس کو موقع ملا کہ چلو اب تک تو معاملات زمین کے تھے، اب میں یہ بات جب ان کے چاہنے والوں کو بتاؤں گا تو ضرور متنفر ہو جائیں گے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ میں جس کے دروازے پہ جا رہا ہوں اور جس سے کہنے جا رہا ہوں وہ ان سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے کہ اب تمہارا جو نبی ہے جس کو تم نبی مانتے ہو اب آسمانوں کی باتیں کر رہا۔ وہ راتوں رات آسمانوں کا سفر طے کر کے آ گیا، یہ اس بات کا وہ مدعی ہے۔ آپ نے صرف یہ پوچھا کہ یہ بات کس نے کہی؟ اس نے کہا انہوں نے ہی کہی جن کو تم اپنا نبی مانتے ہو، رسول مانتے ہو۔ کوئی کلام نہیں۔ فرمایا اگر انہوں نے یہ بات فرمائی ہے تو ابو بکر اس پر ایمان رکھتا ہے، یقیناً انہوں نے یہ سفر طے کیا ہوں۔ اس تصدیق کے بعد آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق کا لقب ملا، تصدیق کرنے والا۔ یہ عقلاً بے شک بظاہر یہ سب کچھ ناممکن تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات پوری رہتی دنیا تک یہ میسیج دے رہے تھے کہ ان کی زبان سے اگر نکل جائے تو تمہاری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، سوائے ماننے کے تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، کیونکہ یہ کبھی کوئی بات زبان سے غلط نہیں فرماتے،
اس لیے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے یہ کلام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر یہ وقت گزرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ نے حکم دیا کہ اے حبیب، اب آپ ان کافروں کے سروں پر مٹی ڈال کر اور ہجرت کے لیے روانہ ہو جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور مسلمانوں کی طرح حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں ہجرت کر لوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بہترین رفیق سفر عطا فرمائے۔ سمجھ گئے کہ حضور سے بہتر کون رفیق سفر ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں یہ مقدس سفر کیا۔ کتنی بڑی جان کی قربانی کی کیفیت تھی کہ اس وقت جان بالکل خطرے میں تھی۔ کفار مکہ نے جب صبح ان کو اندازہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بستر رسالت پر ان کو نظر آئے۔ یہ دونوں صحابی اس وقت فنافی شیخ فنافی رسول کی منزل کو طے کر رہے تھے۔ ایک پرخطر بستر پر آرام کر رہے تھے اور دوسرا اس پرخطر سفر میں رفیق سفر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی جانوں کو محفوظ رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کو قبول کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب روانہ ہوتے ہیں، کفار مکہ کی طرف سے جا بجا ناکے لگائے جا رہے ہیں، پیچھے دوڑایا جا رہا ہے، کبھی سراقہ کو پیچھے لگایا جاتا ہے، کبھی کسی انداز میں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب ایک کافر سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے پوچھا، ابو بکر، پوچھا تم کون؟ آپ نے فرمایا میں ابو بکر ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ یہ بڑا نازک موقع تھا۔ اگر آپ یہ فرماتے کہ میرے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ تو کھڑا ہی اسی لیے تھا کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے یا پکڑیں اور کافروں کو پیش کر دے، کافروں کے پاس لے جائے آپ۔ اور اگر آپ نہیں کچھ فرماتے یا کچھ اور جملہ کہتے تو پھر آپ کی صدیقیت میں فرق آتا۔ آپ نے ایک بہترین سچا جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے رہنما ہیں جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ حقیقتاً میرے رسول سے بڑھ کر حضرت ابو بکر کا رہنما کون؟ پھر یہ سفر بڑھتا گیا۔ غار ثور کی وہ راتیں، وہ دن جب یہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ قرآن پاک میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فرما کر آپ کی صحابیت پر ایک بہترین سرٹیفکیٹ آپ کو عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور جب کفار غار کے دھانے پر پہنچ گئے تو اس وقت بڑا خطرہ تھا کہ اب ہم کہاں جائیں۔ باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ہے یہ پکڑیں گے، اور ان کا غار کے منہ تک آ جانا اور اندر داخل ہونا آگے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا انتظام فرمایا۔ جب حضرت ابو بکر نے اس پر خطر موقع پر عرض کی، یا رسول اللہ، کافر تو غار کے دھانے پر آ گئے ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک نے اس کا ذکر فرمایا، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح میرے ساتھ ہے اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہے، اس لیے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اور کتنی پیاری خدمت تھی کہ کبھی وہ زانوئے صدیق پر حضور کا سر اقدس ہوتا، کبھی جناب حضور سے وہ باتیں کرتے۔ کتنا اچھا یہ وقت گزرا ہوگا۔ اور ایک ایسا موقع تھا کہ یہ دونوں ہی بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کسی تیسرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سرکار ابو بکر کو دیکھتے تھے، ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔
اس معیت کا ذکر رب العالمین فرماتا ہے والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی مواجد شریف میں حاضری دیں، ان کا کرم ہو کہ وہ ہمیں وہاں کھڑا ہونا نصیب فرمائے، تو ہم اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور یقیناً یہ خوش قسمتی ہوتی ہے۔ لیکن وہ کیا مقام تھا سیدنا صدیق اکبر کا کہ وہ بے حجاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ سرکار کا سر اقدس ان کے دانوں پر ہوتا، اور حضور ان کے دانوں مبارک پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہوتے، ان کی نگاہ مستقل چہرہ مصطفیٰ پر لگی ہوتی۔ کتنا اجر و ثواب ہے، اور کتنا کچھ ان کی نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہوگا۔ پھر یہ سفر آگے بڑھتا ہے، اور راستے کے مختلف انداز ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، اور دوسرے معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کی کسی صعوبت کی شکایت نہیں کر رہے ہیں۔ اور کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا پہ راضی۔ وہ سفر جو سالوں پر محیط ہے، صدیوں پر محیط ہے، وہ سفر ایک رات میں آن کی آن میں کرا دیا، اور پھر اس کے بھی بعد تھوڑے ہی دن کے بعد اب حکم ہوا اے حبیب اب آپ مکے سے مدینہ جائیے، کبھی اونٹنی پہ سوار ہو جائیں، کبھی پا پیادہ چلیں، سارے معاملات کو برداشت کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ٹھیک، تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آن کی آن میں جب میں جنت اور آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ سکتا ہوں تو مدینہ طیبہ جانے میں کتنا وقت لگے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، وہ مجھے آن کی آن کا سفر کرایا تو میں وہ کرتا ہوں، اور اگر کوئی مشقت والے سفر کا حکم دے تو میں وہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رکھتا ہے میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں اطاعت و فرما برداری۔ اور پھر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر عاجزی اور انکساری اور فرما برداری کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تمام سفر ساتھ گزرا، یہ کوئی 6 گھنٹے کا سفر نہیں تھا جو آج بس میں ہم مکے سے مدینے پہنچ جاتے ہیں، یا ٹرین میں 2.5 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی مہینوں پر محیط یہ سفر تھا، اور سیدنا صدیق اکبر خادم کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے۔ قبا پہنچے، مسجد قبا کی بنیاد رکھی گئی، سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ پھر جب مدینہ کے انصار آئے اور آ کر ملاقات کرنے لگے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو کبھی حضرت ابوبکر سے ملاقات کرتے کہ حضور سے ملاقات کرتے، کیونکہ انہوں نے دونوں کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، پہچان نہیں پا رہے تھے کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ علماء کرام اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ جو محبت وحی الہی ہو، جو اللہ کا سب سے پیارا محبوب ہو، وہ کیسے سب سے منفرد نہیں ہوگا؟ یہ کیا وجہ تھی کہ وہ کبھی ادھر جاتے یا ادھر جاتے اور حضرت صدیق اکبر پر گمان کرتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب توجہ اتحادی ڈلتی ہے تو پھر چہروں میں جو ہے وہ فرق واضح نہیں رہ جاتا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 3 دن اور 3 رات مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور حضور کی توجہ کو حاصل کرتے رہے۔ جب مدینے پہنچے تو یہ پہچاننا مشکل تھا کہ ان میں کون ابو بکر ہیں اور کون رسول اللہ ہیں۔ پھر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ایک چادر لے کر حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہم میں خادم کون ہیں اور مخدوم کون ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا
اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں حضور کی معیت ہے، نمازوں میں حضور کی معیت ہے، بدر میں حضور کے ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں، ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ جتنے بھی نازک موقع آئے، کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بھی ہمیں پیچھے نظر نہیں آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے نے عرض کی کہ بدر کے موقع پر جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا تو اے والد محترم آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے صرف آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ بیٹا یہ تم نے تو سوچا، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں کبھی یہ خیال نہیں کرتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ میں اپنی تلوار سے تمہیں قتل کر دیتا، صرف اس لیے کہ اس میں اطاعت رسول تھی۔ اولاد کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، یہ ساری قربانیاں ہمیں سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملتی ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بڑی انفرادیت عطا فرمائی، کسی کو کچھ عطا فرمایا، کسی کو کچھ عطا فرمایا، کسی کو فاروق اعظم بنایا، کسی کو صدیق اکبر بنایا، کسی کو عثمان ذی النورین بنایا، کسی کو علی خیبر شکن بنایا، کیا کیا عنایتیں آپ نے عطا فرمائیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ میں آخر میں یہ مختصراً بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، کوئی اس قابل نہیں، اور اپنی اوقات کو یاد رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ان کو مناصب دینا ہمارا کام نہیں، ان کو بارگاہ رسالت سے مناصب مل چکے ہیں۔ ان کے مقامات پر لڑو نہیں، کیونکہ تمہیں ان کے مقامات کا نہیں پتہ کہ کون کس مقام پر فائز ہیں۔ ایک دوسرے کو ان کے مقامات پہ لڑ کر گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے کو اہل سنت سے خارج مت کرو۔ تمہیں نہیں پتہ کہ کون کس مقام پر فائز ہیں۔ کسی کی شان میں ادنا سی بے ادبی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کریں گے۔ اپنی زبانوں کو لگام دو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنی زبان سے کچھ کہتے ہوئے سوچو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام کی عزت اور ناموس پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں کی محبت میں ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے، اور اہل سنت جو اس وقت شیرازہ جن کا بکھر چکا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو متحد کر دے، اور جو لوگ اس میں اپنی سازشوں میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔